سامعین وقار، والدین کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ ان کی عظمت و شان کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ فرمایا کہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی کرو۔ اپنی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ والدین کے احترام کو، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے بڑا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت جتنا بھی بیان کرنے بڑا وسیع ہے، لیکن اتنے لفظ سمجھنا بڑا کافی ہے۔ لیکن میں نے جو بات کرنی ہے وہ ہے والدین کے تو ہمارے اوپر جو حقوق ہے وہ تو ہے ہی، لیکن والدین کے اوپر بھی کچھ اولاد کے حقوق ہیں۔ جب اولاد کی تربیت ہوگی، اولاد کی اصلاح ہوگی، اولاد کو دین سکھایا جائے گا، پھر جا کے ماں باپ کے ساتھ وہی اولاد حسن سلوک کرے گی۔ جب سے ہم نے اولاد کو دین سے دور کیا ہے، جب سے ہم نے اولاد کی تربیت کرنا چھوڑی ہے، اس اولاد نے اپنے والدین کو دھکے مارنے شروع کیے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے دیکھیے کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرتی تھی، ان کا وہ احترام کیا کرتی تھی۔ آج اولاد کی تربیت نہیں کی جا رہی، اولاد کو سکھایا نہیں جا رہا، اولاد کو دین پڑھایا نہیں جا رہا۔ اولاد صبح سے ہوتی ہے شام تک وہ سکون کی تعلیم تو حاصل کرتی ہے، لیکن دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو۔ اس آیت کے اندر میرے رب نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، تو سنو اپنے رب کا پیغام، قوا انفسکم واہلیکم۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ کس چیز سے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کوئی کہے کہ جہنم کے اندر کفار جائیں گے، تو ایمان والوں کو مخاطب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ؟ سامعین وقار، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں، ان کو بڑا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں، والدین کے اوپر ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت، ان کی شادی سے پہلے ان کی اولاد کے حقوق ان کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا رب کیا کہا، مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہو، جب تم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہو، تو جس عورت سے کرنا چاہتے ہو اس کا حسن و جمال نہ دیکھو۔ جس عورت سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہو اس کا حسن و جمال نہ دیکھو، اس کے پاس مال و دولت نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کیا؟ فرمایا کہ اس کی خوبصورت دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی تعلیم دیکھو۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس کے نکاح میں جا رہی ہوں، جس کی اولاد کو میں نے پیدا کرنا ہے، اس کی تربیت کس انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر باپ کو پتہ نہیں ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، وہ کیسے دین سکھائیں گے؟ یہ تو ایک ابتدا ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ایک عورت کا انتخاب کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب آپس میں نکاح قائم ہو گیا، سنت مصطفیٰ پر عمل ہو گیا، اس کے بعد جب رات کو میاں بیوی ملے تو حکم ہے کہ شریعت کے مطابق آپس میں ہم نسلی کریں۔ اس کے بعد جب اولاد پیدا ہو تو حکم ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو پیدا ہوا ہے، اسے نیک آدمی کی گٹی دلاؤ، اسے سارے آدمی کی گٹی دلاؤ۔ جب تم نیک آدمی کی گٹی دلاؤ گے، اس کے نیکی کے جو اثرات ہیں، اس کے جو اعمال کے اثرات ہیں، تمہارے بچے کی طرف بھی منتقل ہوں گے۔ پھر اپنے بیٹی کی کان کے اندر آزاد دو۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تربیت کی جا رہی ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا، ماں باپ نیک بن جائیں۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے کانوں
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن آئے، وہ فرمایا اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو مارو اور انہیں نماز کا پابند بناؤ۔ اگر آج ہماری اولاد نماز کی پابند کی تو ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ ان کی تربیت ہم نے نہیں کی تو ہم مجرم ہیں، ہمیں پوچھا جائے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ سامنے ذمہ دار، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی اولاد۔ آج اولاد ہماری دین سے دور ہے، آج اولاد ہماری نافرمان ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ قرآن تو سکھایا ہے، سنت مصطفیٰ قرآن کو سکھائی گی۔ قرآن سکھایا ہوتا تو یہ قرآن بتاتا کہ تیرے اوپر یہ چیزیں لازم ہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کے آیات بینات میں سے چند آیات کا کلمہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں، توجہ کر لیجیے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان 21 پارہ کے اندر یہ آیات بینات ہیں۔